بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ آج کے سبق کا جو موضوع ہے وہ مباحث الفاظ میں سے تیسرا باب مفاہیم کے نام سے مورد گفتگو ہے۔ اس مفاہیم کے عنوان میں 3 مباحث کو صاحب کتاب ذکر فرماتے ہیں، لہذا فرماتے ہیں وفیہ ثلاثہ مباحث۔ مفہوم الشرط تعریفہ، پہلا جو مبحث ہے وہ مفہوم شرط کے بارے میں ہے۔ اب مفہوم شرط کسے کہتے ہیں اس کی تعریف کے بارے میں صاحب کتاب فرماتے ہیں مفہوم الشرط هو انتفاء الحکم المشروط عند انتفاء شرط۔ مثال جو ہے مثلا ان جاءک زید فاکرمہ، اگر زید تمہارے پاس آئے تو تم اس کا اکرام اور احترام اور عزت کرنا۔ یہ اب عزت کرنا فاکرمہ یہ حکم ہے، ان جاءک زید شرط ہے۔ تو اس کی تعریف اس طرح ہوتی ہے کہ یہ حکم جو کہ مشروط ہے یعنی اکرام، یہ ختم ہو جائے گا عند انتفاء شرط، جب اس کا آنا ختم ہو جائے، یعنی اگر وہ نہ آئے تو اکرام کرنا جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ لا اثبات حکم جدید، کہتے ہیں یہ مفہوم شرط جو ہے اس حکم کے ختم ہونے کو کہتے ہیں، نہ یہ کہ کوئی حکم جدید یہاں آ جائے کہ بعض نے کہا ہے کہ اس کا مراد یہ ہے کہ اگر وہ نہ آئے تو اس کا اکرام حرام ہے۔ یہ حرام یا حکم جدید کے ثابت کرنے کے بارے میں نہیں فرما رہے، بل یرجع الحکم الاول قبل الشرط، بلکہ اس شرط جو کہ مجیء زید ہے اس سے پہلے جو بھی زید کے بارے میں حکم تھا وہی حکم لوٹ آئے گا۔ فإن كانت الإباحة، اگر اس شرط سے پہلے اگر حکم اباحے کا تھا تو حکم اباحے ہی واپس آ جائے گا۔ وإن كانت الحرمة رجعت، اگر حرمت اس مجیء سے پہلے اگر تھی زید کے لیے تو وہ لوٹ آئے گی۔ وہکذا، تو یہاں تک یہ بنتا ہے صاحب کتاب نے کہا کہ مفہوم شرط یعنی یہ جو اکرام ہے یہ واجب نہیں ہے، نہ یہ کہ ہم کہیں کہ ایک حکم اس کے لیے ثابت کریں مثلا حرمت کا۔ پس فمفہوم نحو ان جاءک زید فاکرمہ، یہ اس مثال کا مفہوم کیا بنے گا؟ ان لم یجئ، اگر وہ نہ آئے، فلا یجب اکرامہ، تو یہ اکرام اس کا واجب نہیں ہے۔ لا ان مفہومہ فلا تکرمہ بمعنی حرمت اکرامہ، کہتے ہیں یہ جو جزا میں کہا تھا کہ مثلا اگر زید نہ آئے تو تم اس کا اکرام نہ کرنا، اس لا تکرمہ کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اس کا اکرام حرام ہو کہ حکم کو ثابت کریں، کما ذکرہ بعضهم، بعض نے اس مفہوم کو اس طرح ذکر کیا ہے کہ یعنی اس کا اکرام حرام ہے۔ صاحب کتاب کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ البتہ نعم ان ارید من لا، اگر یہ جو مثلا کہا جا رہا ہے کہ لا تکرمہ، اس سے مراد ہو نفی الوجوب، یعنی اس کا مراد یہ ہے کہ اس کا اکرام واجب نہیں ہے، تو کہتے ہیں یہ بات ہم نے بھی کی ہے۔ کان هو المفہوم الذی بیناہ، تو یہ وہی مفہوم ہے جو ہم نے پہلے دفعے بھی کہا تھا کہ ان لم یجئ زید فلا یجب اکرامہ مراد ہے۔ اب اس بات کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو دلالت ہے مفہوم کی، یہ جو مثال تھی مثلا اگر زید آئے تو اس کا اکرام کرنا، تو یہ جو مفہوم نکالا کہ اگر نہ آئے تو اکرام نہ کرنا، یہ دلالت کہتے ہیں دلالت التزامی ہے۔ والظاہر دلالت الشرط التزاما علی المفہوم، یعنی جملہ شرطیہ کی دلالت مفہوم پر جو ہے وہ اسباب التزام ہے، یعنی دلالت مطابقی یا تضمنی نہیں ہے بلکہ التزامی ہے۔ والدلیل علی ذلک،
اب یہ کہ جملہ شرطیہ مفہوم رکھتا ہے، اس پر دلیل جو ہے ہوا تبادر، کہتے تبادر ہے، یعنی جیسے ہی جملہ کہا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہی تبادر ہوتا ہے کہ اگر شرط نہ ہو تو جو جزا اور حکم ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ کہتے یہ تبادر الذی یبعد ممن عرف محاورات اہل اللسان وتتبعها ینکرہ، کہتے یہ تبادر ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی شخص ایک زبان کے محاورات کو جانتا ہو اور اس کی پیروی بھی کرتا ہو، یعنی اس کو پتہ ہو کہ یہ کہاں کہاں ہے، تو ان ینکرہ، تو بعید ہے کہ وہ اس تبادر کو کیا کرے، انکار کرے۔ یعنی جس بھی آپ اہل شخص جو کہ محاورات اہل لغت عربیہ کو جانتا ہو، اس کو اگر کہا جائے کہ بھئی ان جاءک زید فاکرمہ کا مفہوم کیا ہوگا، یعنی یہی کہ اگر وہ نہ آئے تو اس کا اکرام واجب نہیں ہے۔ دوسری دلیل جو مفہوم پر صاحب کتاب ذکر کرتے ہیں وہ ایک روایت ہے کہ اس روایت میں مفہوم کے ذریعے سے استدلال کیا گیا ہے۔ وما روی فی الوسائل عن ابی بصیر المرادی، یعنی وہ روایت جو کتاب وسائل الشیعہ میں راوی جو ہے اس کا ابو بصیر مرادی ہے۔ قال، وہ کہتا ہے سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عن الشعۃ، ایک گوسفند جو ہے اس کے بارے میں سوال کیا، تذبح، جس کو ذبح کیا گیا تھا، فلا تتحرک ویحراق منها دم عبیط، کہتے جب اس کو ذبح کیا گیا تھا تو اس نے کوئی حرکت نہیں کی ذبح کے وقت، اور اس سے کافی مقدار میں جو ہے وہ ایک گھاٹا خون جو ہے نکلا اس سے مثلا جا کے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ امام سے سوال کیا کہ اب اس کا کیا حکم ہے، تو فقال لا تاکل، امام نے کہا کہ یہ حلال نہیں ہے اور اس کو تم نہ کھاؤ۔ اب یہ تو حکم ہے، دلیل جو امام نے پیش کی تھی انہوں نے فرمایا کہ ان علی علیہ السلام، یعنی حضرت امام صادق نے فرمایا کہ علی علیہ السلام جو ہے کان یقول، وہ کہا کرتے تھے کہ اذا رکضت الرجل او طرفت العین فکل، یعنی یہ گوسفند جب اس کو ذبح کیا جائے، جب وہ پاؤں کو حرکت دے یا اپنی آنکھ کو جو ہے وہ حرکت دے یا اس کو پھیرائے تو فکل، تو پھر تم جو ہے وہ کھا سکتے ہو۔ تو اب یہاں جو صورتحال یہ تھی کہ یہ ایسی گوسفند تھی کہ ذبح کے وقت اس نے کوئی حرکت نہیں کی تھی، اور امام کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اس وقت کھانا ہے جب وہ اپنے ہاتھ پاؤں مارے یا اپنی آنکھ کو جو ہے وہ حرکت دے۔ تو اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اگر وہ ہاتھ پاؤں نہ مارے یا اپنی آنکھ کو جو ہے وہ نہ مارے تو اس صورت میں جو ہے تم نہیں کھا سکتے ہو، کیونکہ یہ جملہ شرطیہ ہے کہ یہاں کھانا جو ہے یہ فکل جو ہے، یعنی کھانا جو ہے اس وقت ہے جب وہ ہاتھ پاؤں مارے، تو چونکہ وہ نہیں مارے تھے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ نہیں کھایا جا سکتا۔ فإن الامام علیہ السلام استدل علی حرمت الاکل بمفہوم کلام امیر المومنین علیہ السلام، یعنی امام نے جو کہا تھا کہ لا تاکل، اس کی دلیل یہ دی تھی کہ اس جملہ شرطیہ کے ذریعے امام نے جو ہے وہ استدلال کیا تھا کہ یہ تم جو شاۃ ہے جس نے کوئی حرکت نہیں کی ہے، اس کو تم جو ہے نہیں کھا سکتے ہو۔ اب فرماتے ہیں کہ بعض بزرگان نے ایک دوسری دلیل دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بھئی جملہ شرطیہ مفہوم نہیں رکھتا، وما یقال فی منع دلالت المفہوم ہے کہ بأنہ ربما یخلف شرط آخر، اور وہ استدلال جو ذکر کیا گیا ہے کہ بھئی مفہوم دلالت نہیں رکھتا اس لیے کہ اگر ایک شرط ختم ہو جائے تو ممکن ہے دوسری شرط اس کی جگہ پر جائے گزین ہو جائے۔ مثال دیتے ہیں، روایات میں ہے کہ اذا خفی الاذان فقصر صلاتک، یعنی کوئی مسافر اگر جا رہا ہے فرض کریں یا دور ہو رہا ہے اپنے شہر سے، تو اتنا دور ہو جائے کہ اذان مخفی ہو، یعنی اذان سننے میں نہ آئے، تو وہ نماز جو ہے وہ قصر پڑھ سکتا ہے۔ یا دوسرا یہ ہے کہ اس شہر کی دیواریں جو ہے اذا خفیت الجدران جو ہے وہ دیواریں اگر نہ دیکھنے میں آئیں فقصر۔
اب کہتے ہیں کہ یہ ایک جملہ ہے شرطیہ کہ اذان اگر سننے میں نہ آئے یعنی مخفی ہو جائے تو تم اپنی نماز قصر کرو. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اذان سننے میں آ رہی ہے تو تم اپنی نماز جو ہے وہ پوری پڑھو. کہتے ہیں یہ جو ہے یہاں مفہوم نہیں نکال سکتے، اس لیے کہ خفیت الجدران والی جو یہ شرط ہے یہ اپنی جگہ پہ اس کی جائے گزین ہو سکتی ہے. مثلا کوئی شخص جو ہے وہ اذان اس کو سننے میں نہیں آ رہی لیکن دیواریں جو ہے وہ مخفی ہو چکی ہیں، وہ نظر نہیں آ رہی، تو یہ تو حکم ہے فقصر. تو لہٰذا وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ جملہ شرطیہ جو ہے وہ مفہوم نہیں رکھ سکتا. صاحب کتاب اس کا جواب دیتے ہیں فَهَذَا لَا يَكُونُ مَانِعًا مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَى الْمَفْهُومِ، یعنی ایک شرط کی جگہ پر دوسری شخص اگر اس کی جگہ پر جائے گزین ہوتی ہے تو یہ جملہ شرطیہ کے مفہوم پر دلالت کرنے سے مانع نہیں ہے کہ حیث نحن لا ننکر امکان ذالک، ہم منکر نہیں ہیں کہ مثلا ایک شرط کی جگہ پر دوسری شرط آ سکتی ہے، ممکن ہے ایک چیز کی دو شرطیں ہوں. تو لہذا ہم جو استدلال کرتے ہیں وہ اس طرح ہیں کہ لیکن نقولو، کہ ہم لیکن کہتے ہیں کہ بِأَنَّ ظاہر جملۃ الشرط، وہی جو جملہ شرطیہ ہے جو اس کا ظہور ہے وہ ترتب الجزاء علی الشرط، بھئی جزا جو اس میں جو حکم ہے وہ شرط پر متوقف ہے بنحو الترتب علی العلت المنحصرہ، اس طرح جس طرح معلول جو ہے علت منحصرہ پر جو ہے وہ موقوف ہوتا ہے، یعنی علی شرط واحد. یعنی ایک جو یہ مثلا اذا خفی الاذان فقصر صلاتک، اس کا ظہور یہ ہے کہ بھئی قصر صلاۃ کا جو علت ہے وہ خفی اذان ہے، یہ یہاں تک. اچھا اگر کوئی دوسری دلیل بھی موجود ہے تو کہتے ہیں اس صورت میں ہم اس کو اور تخصیص لگائیں گے، اس جو علت منحصرہ تھی. غایتہ اذا دل دلیل علی وجود شرط آخر یخلف هذا الشرط المذکور، یعنی اگر کوئی دوسری دلیل موجود ہو جو کہ کہے کہ بھئی اس شرط کی ایک دوسری شرط بھی ہے، جس طرح مثلا پہلی مثال میں جو ہے وہ خفیت الجدران بھی جو ہے وہ ایک شرط تھی، تو یہ دوسری دلیل جو ہے یخصص المفہوم، جو پہلی دلیل کا مفہوم تھا اس کو تخصیص لگائے گی بمخصص، یعنی وہ مخصص جو ہے وہ منطوق الشرط الآخر، یعنی وہ جو دوسری شرط آ رہی ہے اس کا منطوق یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ جو پہلی دلیل میں قصر کا حکم تھا وہ صورت میں ہے کہ اگر یہ شرط نہ ہو. مثلا اس کی خود توضیح دیتے ہیں فَيَكُونُ مَعْنَا إِنْ خَفِيَ الْأَذَانُ فَقَصِّرْ. اب یہ ایک پہلی دلیل تھی کہ بھئی اذان اگر سننے میں نہ آئے یعنی اذان مخفی ہو جائے تو فقصر، تم نماز قصر پڑھو. اب اس میں جو ہے پہلا ظہور یہ تھا کہ یہ خفی اذان جو ہے علت منحصرہ ہے، لیکن جو دوسری دلیل تھی خفیت الجدران والی یہ دلالت کرتی ہے کہ یہ علت منحصرہ اب نہیں رہی کیونکہ اس کی دوسری شرط یہ ہے. تو لہذا اس کا جو یہ مفہوم تھا ان لم یخف الاذان فلا تقصر، یعنی اگر اذان مخفی نہ ہو یعنی سننے میں آئے تو تم نے نماز پوری پڑھنی ہے، یہ پوری تب پڑھے گے جب اذا خفیت الجدران، اگر جو ہے وہ دیواریں مخفی ہو جائیں فقصر اذان، تو اس صورت میں اگر اذان سننے میں نہ بھی آئے یا سننے میں آ بھی رہی ہو تو اس صورت میں اگر خفیت الجدران ہو، دیواریں نظر نہیں آ رہی، فقصر اذن، تو تمہیں نماز قصر پڑھنی ہے. تو لہٰذا اس بنا پر جو ہے یہاں جو ہے ایک شرط جس طرح اس مثال میں ہے اور دوسری شرط یہاں ہے، تو اگر دوسری شرط ہو تو وہ علت منحصرہ جو تھا اس کو تخصیص لگایا جاتا ہے، اور یہ حکم تب ہوتا ہے جب دوسری شرط جو ہے وہ موجود نہ ہو. اب یہ یہاں تک جو ہے وہ بحث ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد ایک دوسری بحث ہوگی انشاءاللہ اگلے جلسے میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.